زور کا نام باقی رہے گا. آئیے دوسری کتاب دیکھتے ہیں, کلیات محمد قلی قطب شاہ. زور نے اردو کی عمر کو 350 سال بڑھا دیا. زور سے پہلے سب سے پہلا شاعر ولی دکنی تھا, اب سب سے پہلا اردو شاعر محمد قلی قطب شاہ. زور نے کلیات محمد قلی قطب شاہ کو 1068 صفحات میں 350 صفحات کے مقدمے کے ساتھ, سوانے کے ساتھ, شخصیت کے ساتھ, تنقید کے ساتھ پیش کیا. وہ 5واں حکمراں محمد قلی قطب شاہ, جس کے کلام کو اس کے جانشین, جو اس کا داماد بھی تھا, جو اس کا بھتیجا بھی تھا, عبداللہ قطب شاہ نے مرتب کیا. اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی کے اشعار 50,000. کون سی صنف نہیں ہے شاعری کی, قصیدہ ہو کہ مرثیہ, غزل ہو کہ نظم, قطعات ہو کہ ربائی, آپ کو ملیں گے. یہی نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ نظم نیچرل شاعری محمد حسین آزاد اور سر سید سے شائع ہوئی ہے. آپ نے منہ موڑ لیا. اگر آپ دیوان محمد قلی قطب شاہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عناوین, یہ عنوانات 600 سال پہلے ہم نے برتے ہیں, ہم نے اس پر گفتگو کی ہے, اور ہم نے اس پر وہ چیز انہوں نے بتائی ہے. چنانچہ ایک چیز یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں, درد ہے. یہ جو کلیات یہ 1922 تک, بلکہ 1935 تک ہمارے درمیان موجود تھی. کلیات محمد قلی قطب شاہ اوریجنل میری تحقیق کے مطابق یہ نظام ٹرسٹ میں تھا, لیکن جب اس کو تاسیس اور اس کو مجدد کرنے کے لیے کہا گیا تو اطلاع یہ ملی کہ اس کو دیمک چاٹ گئی اور اس وقت ہمارے پاس نہیں. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ بہت سی کتابوں کو جو بھارت کی دیمک چاٹ جاتی ہے, لندن میں جا کر اگل دیتی ہے. ہم نے بڑی کوشش کی, ابھی تک اس کا سراغ نہیں ہوا. فاؤنڈیشن زور اس طرف اس اب قدم اٹھائے کہ پہلا اردو کا صاحب دیوان شاعر کا دیوان کہاں ہے جو سونے کے صفحات سے مجسم. ایک سوال میں رکھتا ہوا آگے بڑھوں. 1940 میں دکنی مخطوطات کمیٹی نے 1100 صفحے کا یہ عمدہ ترین کلیات محمد قلی شائع کیا. اس سے اس دور کی علمی, ادبی, مذہبی, ثقافتی اور تہذیبی سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے. زور نے بڑی محنت سے, بڑی عمدگی سے اس مسئلے کو, ان چیزوں کو پیش کیا. مقدمے میں 2-3 چیزیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو کلیات کے مقدمے میں زور نے کہی. آپ کو یاد ہے وہ لافانی جملہ عبد الرحمن بجنوری کا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2, وید مقدس, دیوان غالب. حضرت زور لکھتے ہیں اگر وہ عرش آشیانی محمد قلی قطب شاہ معانی کی کلیات دیکھ پاتے تو اس خطیت کے ساتھ دعویٰ کرنے کی جرت نہ کرتے. واقعہ یہ ہے کہ آج سے ٹھیک 300 سال پیشتر اردو زبان کے ایک ایسے رفیع المرتبہ شاعر کے نغموں سے مال مال ہو رہی تھی. اردو زبان ایسے رفیع المرتبہ شاعر کے کلام سے مالا مال ہو رہی تھی جس کا لاسانی کلام بجنوری مرحوم کے نقطہ نظر سے صحیح معنی میں الہامی تھا. یعنی 3 کتابیں ہیں درخیتر. دیکھ رہے ہیں آپ, میں بہت سی چیزیں چھوڑتا ہوا چاہتا ہوں. محمد قلی قطب شاہ زور کے مقدمے سے ہم نے جانا وہ فارسی کے بھی شعر کہتا تھا, تیلنگی کے شعر بھی کہتا تھا. اس کے درباروں میں
عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، شورا بھی تھے. اس کو تو ملک الشورا کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ملک الشورا تھے. اس کے دستخوان پر 10,000 سے زیادہ لوگ استفادہ کرتے تھے. یاد ہے؟ اسی مقدمے سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ اس نے چار مینار کے آگے داد محل بنایا تھا، جس کے دروازے بازاروں کی طرف کھلتے تھے. ہر شخص کو اپنی داد اور اپنی حاجت کی ضرورت تھی. یاد ہے آپ کو نعمت خان عالی کے وقائع؟ عالمگیر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا آغا یہ داد محل است. زور لکھتے ہیں اورنگزیب نے کہا شداد محل ہست مسمار ہوں. عالمگیر کے حکم سے شداد محل نابود ہوا. آگے بڑھے، کہا یہ کیا ہے؟ چار مینار. یہ تو میر محمد مومن کا فیض تھا کہ چار مینار پر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی. کہا چار مینار را مسمار کو توڑ دو، نابود کر دو. آئے لوگ بھاگ کر، کہا سرکار اس پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے. کہا چھوڑ دو. تو یہ تو میر محمد مومن کے فیض کی سے یہ چار مینار بچ گیا، ورنہ چار مینار بھی چند 450 سال پہلے حضرت عالمگیر رحمت اللہ کے فرمان سے مسلمانوں کی یہ عالیشان عمارت کی ثقافت بھی ٹوٹ جاتی. اس کو زور نے بتایا. آئیے آگے بڑھتے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لفظ جو زور بتاتا قومی یکجہتی، یہ جو دیوالی ہے، یہ جو تہوار ہے، یہ جو ہندی اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ جس سے آج ہم دوچار ہیں. تسنیم زور لکھتی ہیں، یادوں میں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر، کہ روز عاشور ہمارے گھر چولہا نہیں چلتا تھا. یہ بیٹی کہہ رہی. دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ گھر کی بات ہے جو بیٹی بتا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پر ان کی منزلت، ان کی تہذیب، خانوادہ رسول کی عظمت ان کی نظروں میں. یہاں پر فرقہ واریت نہیں ہے، یہاں پر انسانیت اور محبت کا سودا، یہاں پر تہذیب کی نمائش ہے. یہ لفظ، یہ چیزیں، یہ مسائل تو برائے وصل کردن آمد نے برائے فصل کردن. شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے شخصیت زور کی. ملنساری اس حد تک، اس و انکساری اس حد تک، مذہبی مسائل پر قائم رکھنا اس حد تک. انگریزی پراؤڈ ہے It's difficult to be humble if you are great. لیکن ہمارا زور ہمبل بھی ہے، گریٹ بھی. اردو تذکرے اردو مخطوطات 5000 سے زیادہ مخطوطات کو 6 جلدوں میں پیش کیا. چھوٹے چھوٹے نوٹس لکھ کے. میں ایک ادیب ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں. وہ 11 لائن، وہ 16 لائن ایسی لکھی کہ آپ کو پوری تحقیقاتی اپج سے استفادہ ہوتا ہے کہ کتاب کا حوالہ، موضوع کی گفتگو، مصنف کے حالات کمال ہے. 6 جلدوں میں تذکرے اردو مخطوطات. آج تک اردو ادب میں لسانیت کا کوئی شخص باقی نہیں رہتا. اردو لسانیت کا جس کو باوائے لسانیات اردو کہہ سکتے ہیں وہ ہے ڈاکٹر زور. ہر لفظ جو میں یہاں سے کہہ رہا ہوں، ہر لفظ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ پورا مستند ہے. ہر شخص جو چاہتا ہے اس کا کسی قسم کی دستاویز حاصل کرے، میں حاضر ہوں. میں لفظ ہی نہیں کہتا جس کے پیچھے کوئی حوالہ نہیں ہوتا. لسانیات کی سر فہرست دکن نہیں، بلکہ اردو ادب میں جو سب سے پہلی کسی نے آپ کے جو ہے کتاب لسانیات لکھی ہے، وہ پروفیسر بلوک کے ساتھ اردو کے مخصوص صوتیاتی نظام پر ہندوستانی فونیٹکس کے نام سے زور نے لکھی. 2 جملے سن لیجیے اس بارے میں، کیونکہ اس جملے میں نے یہ دیکھا عوام تو کیا خواص بھی اس کو نہیں جانتے. کیا بتایا، کیا ثابت کیا زور نے اس کتاب میں؟
اس کتاب میں زور نے یہ ثابت کیا کہ ہر آواز کو مختلف علاقوں میں لوگ مختلف طریقے سے ادا کرتے ہیں. ایک دوسری بات، ہر آواز کو ایک ہی علاقے میں مختلف لوگ مختلف طریقے سے ادا کرتے ہیں. تیسری چیز، ہر آواز کو ایک ہی علاقے میں ایک ہی شخص مختلف حالات اور اوقات میں مختلف طریقے سے بیان کرتا ہے. کمال، یہ اس کا نیچر. صوتیات، ہندوستانی فونیٹکس. دوسری عظیم کتاب لسانیات پر ڈاکٹر زور کی ہندوستانی لسانیات ہے، عام لسانیات. یہ جو جھگڑا ہے کہ اردو کہاں سے پیدا ہوئی، اگر اس کو آپ، کیونکہ میں لسانیات کا معمولی سا طالب علم ہوں، اگر آپ اس کو 2 منٹ میں بیان کروں تو یہ ہے کہ 3 تھاٹس آف اسکول ہیں. ایک یہ کہتا ہے سندھ سے آئی، اور مولانا سلیمان ندوی نے اس پر بہت پریشر دیا. ان کے پاس تاریخی شواہد ہیں لیکن ان کے پاس لسانی شواہد نہیں. وہ ایک اسکول آف تھاٹ. دوسرے اسکول آف تھاٹ کی طرف سے یہ ہے کہ اردو پنجاب سے آئی اور قدیم پنجابی اردو کی ماں ہے. گرام بیلی اور حافظ محمود شیرانی اس اسکول آف تھاٹ کے ہیں. ان کے پاس بھی شواہد تاریخی ہیں، کچھ شواہد لسانی ہیں. تیسری چیز کہ یہ کھڑی بولی سے آئی، شمالی مغربی زبان ہے. زور نے کمال کیا. مجھے افسوس یہ ہے کہ زور کے اس مسئلے کو لوگوں نے اٹھایا ہے لیکن حضرت زور کا نام نہیں دیا. یہ بھی ہمارے ادب کی ایک عجیب چیز ہے کہ مطالب بیان کرتے ہیں لیکن ایک جملہ لکھتے نہیں کہ فلانی نے یہ کہا. اب ہم کو لکھنا پڑتا ہے، ہم جیسے معمولی طالب علم کو، کہ حضرت زور نے اس کو لسانیات کی کتاب میں لکھا. زور نے یہ کہا کہ اردو کا نہ پنجابی سے، سنیے جملہ، اردو نہ تو پنجابی سے مشتق ہے اور نہ کھڑی بولی سے، بلکہ اس زبان سے جو ان دونوں کا سر چشمہ ہے. دیکھ رہے ہیں؟ اور یہی بیسس قائل کیا. یہ سچ ہے، ڈاکٹر زور نے جس زمانے میں اس کتاب کی تصنیف، اس موضوع لسانیات پر کوئی اردو میں کتاب موجود نہیں تھا. آئندہ آنے والی نسلیں زور کے اس کام پر استفادہ کریں اور جن لوگوں نے زور کے اس چیز سے فائدہ اٹھایا ہے ان کو آشکار کریں. روح غالب میں غالب کے خطوط ہیں، اقتباسات ہیں، غالب کی اردو فارسی تصنیفات ہیں، سرگزشت غالب میں ان کی سوانح عمری ہے، گارسن دتاسی میں ان کی گارسن کی علمی ادبی خدمات ہیں. گارسن دتاسی کے بارے میں ایک چیز گفتگو آپ کو کرتا چلوں، اس نے کبھی انڈیا کا آپ کے جو ہے دورہ نہیں کیا. یہ جو ہے فرانس سے بھی تھا. یہ بیٹھ کر وہاں سے ایک بلیٹن ہر سال نکالتا تھا کہ واٹس گوئنگ آن ان دا اردو ورلڈ. ایک شخص اس زمانے میں بیٹھ کر ایک خطبہ دیتا تھا، دہلی میں کیا ہو رہا ہے، کلکتے میں کیا ہو رہا ہے، بھوپال میں کیا ہو رہا ہے، فلاں لندن میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے خطبات کو میں پڑھا ہوں. آپ بلیو نہیں کریں گے آپ کو کہ یہ شخص کیا تھا جس نے کبھی ہندوستان میں قدم تک نہیں رکھا، لیکن اس نے جو اردو ادب کا ہر سال خطبہ دیا ہے اس کو زور نے متعارف کروایا. دیکھ رہے ہیں؟ تصنیفات کو یہاں پر نامکمل چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، ٹائم نہیں. ورنہ آپ اگر کبھی اطمینان سے ناشتے پر آئیں تو میں آپ کو جو ہے دوپہر کے کھانے تک مصروف رکھ سکتا ہوں. اب آتا ہوں، بالکل قریب میں آ رہا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا تصنیفات کو چھوڑ دیجئے. آپ نے دیکھا کہ تصنیفات میں حسن یوسف ہے. زور کا سب سے بڑا کارنامہ ادارے ادبیات کی تاسیس ہوا یہ کہ 1925 اور 1930 کے درمیان جب کچھ حیدرآبادی فوراً ریٹرن ہوئے تو ان لوگوں نے ایک مجلس بنائی. اس کا نام تھا مجلس علمی، جس میں یہ جمع ہوتے تھے، جس میں عبد القادر، آپ کے نصیر الدین ہاشمی، عبد القادر سروری اور مرزا سعادت حسین رضوی اور اس طرح سے بہت سے لوگ. کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ یہ نظام حکومت کے خلاف سازشوں کی گفتگو کی میٹنگ ہے. بادشاہ بے تاج سر اکبری نے ایک ایک لفظ جو پڑھ رہا ہوں مستند
ایک ایک شخص کو بلایا اور کہا تمہارے جاب بھی چلا جائے گا، تمہارے جو جس کام پر کر رہے وہ بھی چلا جائے گا، اور تم لوگ پریشانی میں آ جاؤ گے کہ اگر یہ انجمن کے کام برقرار رکھو گے۔ انہوں نے کہا حضور ہم شعر پڑھتے ہیں، افسانے پڑھتے ہیں، اردو ادب پر گفتگو کرتے ہیں، ہم سیاسی گفتگو نہیں کرتے، لیکن ان انٹرویوز کا اتنا اثر ہوا کہ یہ جو سرکل تھا جس کے محور زور تھے یہ سکڑ کر صرف 4 ساتھی ان کے ساتھ رہ گئے، جس میں نصیر الدین ہاشمی، جس میں عبد المجید صدیقی، جس میں سعادت حسن رضوی، اور جس میں عبد القادر سروری تھے۔ ان لوگوں نے 1931 میں مل کر ایک انجمن قائم کی، ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام ہوا ادارہ ادبیات اردو۔ یہ ادارہ ادبیات اردو اغراض و مقاصد ایسا معلوم ہو رہا ہے 80 سال کے بعد آج اس کی ضرورت ہے، اس کے ادبیات کے جو منشور ہے اس کو زور نے بنایا۔ حیدرآباد دکن میں اردو زبان و ادب کا صحیح مذاق پیدا کرنا۔ 2، اردو زبان اور ادب کی توسیع و اشاعت اور تحفظ۔ 3، ملک کے اردو پرستاروں اور نوجوانوں میں شاعری کا ذوق اور انشا پردازی کا شوق پیدا کرنا، ان کی تصانیف اور تالیفات میں تعاون کرنا۔ 4، عوام میں اردو کی تعلیم اور مطالعے کا شوق پیدا کرنا۔ 5، اردو کو مختلف علوم سے جوڑنا۔ 6، دکن کی تاریخ ادب اور آثار کی حفاظت کرنا۔ 7، ایک مکمل کتب خانے کا قیام۔ 8، مخطوطات کی حفاظت۔ دیکھ رہے ہیں، میں نہیں بنا سکتا۔ سلام کرتے ہیں ہم ڈاکٹر زور کی اس استطاعت پر، اردو کے پورے مسائل کو یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ آج اگر آپ اس کو پھیلائیں تو یونیورسٹی کا پورا نصاب بن سکتا ہے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ اس ادارے کی 5-6 سال کی سرگرمی میں 25 کتابیں شائع۔ حکومت کو اپنا نقطہ نظر بدلنا پڑا، 2-2.5 ہزار روپے کی بھیک ملنے لگی مدد کے نام سے۔ اسی نے امجد حیدرآبادی کی جوبلی منائی، لوگوں سے جمع کر کے 5,000 روپے امجد حیدرآبادی کو دیے، روبائی نگار، عزت شہر حیدرآباد۔ کون حضرت امجد کی طرح سے روبائی کر سکتا؟ 1944 میں اعلیٰ پیمانے پر کل ہند اردو کانگریس منعقد کی گئی، جس میں عبد القادر مدیر مخزن، عبدالحق پنڈت دتاتریہ کیفی، پروفیسر رشید احمد صدیقی جیسی شخصیات آئی۔ ہمارے درمیان شیخ الجامع تشریف رکھتے، یہ اردو کے محسن ہیں، یہ اردو سے محبت کرنے والے ہیں۔ اردو کانگریس، اردو عالمی کانفرنس سے حیدرآباد میں شایانہ شان طریقے سے ہوئی ہیں، اور ہم کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی سرپرستی میں بھی اور آپ کی جو ہے موجودگی میں بھی ایسی اچھی چیز ہو جس میں ہم اردو کے مسائل پر کھل کر بات چیت کر سکیں۔ زمین نہیں مل رہی تھی تو تہنیت بیگم نے اپنی ملک اور ذاتی سے ایوان اردو کی زمین دی۔ خواجہ حسن نظامی نے نام ایوان اردو رکھا۔ فیاض الدین نظامی آرکیٹیکٹ نے عادل شاہی، قطب شاہی، ہندوی، غرناطہ، الحمرا، مغلیہ تمام آرکیٹیکٹس کو جمع کر کر ادارہ ادبیات اردو کے دروں پنجرے دیواروں وغیرہ کو بنایا۔ اس میں ایک تاریخی میوزیم بھی بنایا گیا جس میں سکے ہوں، فرمان ہوں، مختلف کتبات ہوں، مختلف کتابیں ہوں، اس کو جمع کیا گیا۔ 5,000 سے زیادہ اردو کے مخطوطات کبھی عنایت جنگ سے لیے جا رہے ہیں، کبھی کمالیار جنگ آ کر گھر پر ڈیلیور کر رہے ہیں، کبھی وہاں پر لیا جا رہا ہے۔ ہر طرح سے یہ سب سے بڑا کارنامہ۔ دوسرا بڑا کارنامہ دکنی ادب پر منفرد اور ممتاز کام۔ عرض کیا بھی میں نے، اردو کی عمر کو 350 سال ترقی دی۔ اردو کے پہلے دیوان شاعر کا مقدمے کے ساتھ کلیات کو حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو کی بنیادی تعلیم پر جو کام کیا ہے زور نے، وہ یہ ادارے ادبیات اردو 1943 کے اس میں پڑھی، شہر شہر، ضلع ضلع،
गांव गांव जबान दानी के मसले। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि इसमें मेरे बाप का नाम है, बल्कि इसलिए पढ़ रहा हूं कि वो जोर कहते थे अमली तौर से, हमारे प्रोफेसरों के बच्चे उर्दू नहीं पढ़ सकते। मेरे वालिद ने मेरी बड़ी बहनों को लिखते हैं, मौलवी सिफ्ते नबी मुंसिफ का खुसूसन हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ताउन कारकुनान शेख के लिए हिम्मत अफजाई का मौजूद हुआ। उन्होंने अपनी साहबजादियों को इम्तिहान उर्दू दानी में शिरकत करवा कर अमली ताउन का काफ़ी सबूत दिया। इस वजह से हम उनके बेटे उर्दू बोल सकते हैं, उर्दू पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ मेरा छोटा भाई भी उर्दू पढ़ सकता है, उर्दू बोल सकता है, शेर भी कह सकता है। ये है अमली ताउन। उर्दू प्रोफेसरों के घरों में बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया गया। मैं 2 अपने स्टूडेंटों को जानता हूं जो उर्दू का सियासत नहीं पढ़ सकते थे और उनके वालिद मोहतरम उर्दू के प्रोफेसर थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ो। डॉक्टर जोद एक अजीब काम करते थे, खबरस्तानों में फिरते थे, कतबों को पढ़ते थे। कश्मीर के लोग तो इनकी तबीयत से वाकिफ नहीं थे। उन्होंने देखा ये क्या प्रोफेसर है जो काम खत्म करते ही खबरस्तानों में जा रहा है। अदबी और तारीखी खजाने ढूंढते थे, वो बेनिशान अदबी शाहकारों को निशान देते थे। वो इस तरह